آسان کام نہیں تھا. اس بچی نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھ کر پکار کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ ہماری ایک بہادر بیٹی کرناٹکا میں موٹر سائیکل پر حجاب پہن کر آتی ہے اور موٹر سائیکل کو اپنے کالج میں رکھتی ہے. تو جیسا ہی اس کے قریب یہ تمام لوگ آ کر اس کو ڈرانے کے لیے نعرے مارتے ہیں. کرناٹکا میں جو ہماری بہنیں حجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب اور کامران کر دے گا. جو حجاب کی لڑائی ایک بنیادی حق ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پٹو سوامی ججمنٹ میں کہہ دیا کہ کوئی سرکار یہ طے نہیں کر سکتی کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے, کیا کھائیں گے. تو بی جے پی کی سرکار کرناٹکا میں غیر ضروری کے ظلم کر رہی ہے, سنویدھان کے خلاف کام کر رہی ہے, بلکہ سنویدھان کی آرٹیکل 15, 19 اور 21 کا گریو وائلیشن ہو رہا ہے کہ وہاں کے مہیلا بچیوں کو اسکول میں اور کالج میں حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے. میں بی جے پی کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں, کنڈم کرتا ہوں, جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں بلکہ پٹو سوامی ججمنٹ کے خلاف ہے, جو سپریم کورٹ کا نلسا ججمنٹ ہے اس کے خلاف ہے, کامن کاز ججمنٹ کے خلاف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ ہماری ایک بہادر بیٹی کرناٹکا میں موٹر سائیکل پر حجاب پہن کر آتی ہے اور موٹر سائیکل کو اپنے کالج میں رکھتی ہے. تو جیسا ہی اس کے قریب یہ تمام لوگ آ کر اس کو ڈرانے کے لیے نعرے مارتے ہیں. ایک 25-30 کا نوجوانوں کا ہجوم اس نقاب برقع پہنی ہوئی بچی کو ڈرانے کے لیے دوڑتا ہے. میں سلام کرتا ہوں اور اس بیٹی کی بہادری کو, میں سلام کرتا ہوں اس بچی کے ماں باپ کو جس نے اس بچی کو اتنا بہادر بنایا. یہ آسان کام نہیں تھا. اس بچی نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھ کر پکار کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مزاج پیدا کرنا ہے. اگر تم آج جھک جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جھک جاؤ گے. یاد رکھو میری بات کو. اگر آج تم کھڑے ہو جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے, تم صرف تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دیکھو یہ جو لوگ تم کو ڈرا رہے, جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سروں پر جو کالے بادل منڈلا رہے, یاد رکھو یہ بادل چھٹیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سورج چمکے گا جو تمہارے مستقبل کا سورج ہوگا. مگر یاد رکھو بھیک مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے, بھیک مانگنے سے بادل نہیں ہٹیں گے. لڑیں گے جمہوری طریقے سے تو حق دیا جائے گا. اگر تم سمجھو گے کہ غیروں کی چوکٹ پر جا کر بھیک مانگنے سے کچھ ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. اگر تم یہ بتاؤ کہ یہ میری طاقت ہے, اتنا ووٹ میرے پاس ہے, میں جیت سکتا ہوں اور جتاؤں گا, تب جا کر دنیا تمہارا حق دے گی. میری اس بات کو یقین کر لو کہ رونے سے بھیک آپ کو حق نہیں ملے گا. اس بچی نے آپ کو پیغام دیا, اتر پردیش کی جنتا کو پیغام دیا, اس بچی نے ملک کے کمزوروں کو پیغام دیا. اگر ہجوم تمہارے سامنے آتا ہے تو آنے دو, تعداد بڑی ہے تو آنے دو, مگر اگر تمہارے دلوں میں توکل ہے, اگر تمہارے دلوں میں اعتماد ہے تو ہزاروں کا لشکر آ جائے. اگر کوئی ایک کھڑے ہو کر کہے گا اللہ اکبر, اس بچی نے ہو کر دکھایا, اس بچی نے ہو کر دکھایا ہے. میں سلام کرتا ہوں اس کے حوصلے کو. اللہ اس کے حوصلے کو اور بلند کرے, پیدا کرے کہ اگر کوئی ہمارے کسی بھی مذہب کی یا برادری کی بچی ہو تو بچی ٹھہر جائے اپنے آپ کے. یہ ہماری لڑائی ہے. اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ گولیاں چلیں گی ہم پر، ہم چلائی گئی، مگر جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ساتھ سارم تھا ہمارے ساتھ، یہی سنبھل کا نوجوان، 6.5 فیٹ سے ظالموں نے گولیاں چلائیں اور یہ سمجھا کہ اویسی کا کام تمام کر دیے، مگر ظالموں کو نہیں معلوم تھا گوڈسے کی ناجائز اور معلوم تھا، ابلیس کے جانشین کو نہیں معلوم تھا، وقت نمرود کی ناجائز اولاد کو نہیں معلوم تھا، وقت فرعون کے ایجنٹوں کو نہیں معلوم تھا، وقت ابو لہب کو نہیں معلوم تھا، وقت ابو جہل کو نہیں معلوم تھا، اور ہمارے صفوں میں جو عبداللہ ابن سبا کے جانشین ہیں وہ تو خوشیاں منا رہے تھے، مگر اللہ نے کہا آج اس کا دن نہیں ہے، آج اس کا دن نہیں ہے، تم کتنی گولیاں چلاتے چلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمت اور حوصلے سے کام کرو، آپ ہمت اور حوصلے سے کام کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانا تو سب کو اس دنیا سے، کوئی نہیں بچے گا اس دنیا میں، مگر تم کیا لے کے جاؤ گے؟ تم بھیا کی غلامی لے کے جاؤ گے یا نواب کی غلامی لے کے جاؤ گے؟ کیا تم اس دنیا سے اپنا حق منوا کے جاؤ گے؟ کیا تم اس دنیا میں حصے داری میں کامیاب ہو کر جاؤ گے؟ کیا تم اس دنیا میں آئے تو سنبھل کا وکاس کر کے جاؤ گے؟ کیا جب تم اس دنیا میں آئے تو پھر تم کیا سب کمزوروں کا ساتھ دو گے نہیں دو گے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے آ کر جذبات میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس واقعے کے اوپر ووٹ دو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مرنے تیار ہوں ان چیزوں کے لیے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں، تم اس لڑائی کو جاری رکھو، تم اس لڑائی کو جاری رکھو، اس لڑائی کو آپ کو جاری رکھنا ہے۔ اور ہم ابھی پار آ رہے تھے تو راستے میں میڈیا نے بتایا کہ دیش کے پردھان منتری نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم نے مسلم مہیلاؤں کے لیے مدد کی، ٹرپل طلاق کا قانون بنا دیا۔ ارے پردھان منتری جی، یہ بچیوں کو نقاب پہننا، حجاب پہننے کی اجازت آپ کی سرکار نے دے رہی ہے، یہ ٹرپل طلاق کا قانون کیوں بنایا؟ بچیوں کو اجازت نہیں